اور ابھی آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں گے۔ چین نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کم کروانے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کے لیے اپنی ثالثی کی کوششوں کو مزید تیز کرے۔ چینی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی صورتحال، ایران امریکہ کشیدگی اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو ایران امریکہ کے درمیان حالیہ ثالثی کوششوں سے آگاہ کیا، پاکستان کی سفارتی کوششوں میں چین کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک خطے میں امن و استحکام کے لیے مزید قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے مذاکرات میں سہولت کاری اور عارضی جنگ بندی میں توسیع کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا، اسلام آباد کو خطے میں امن بحال کرنے کے لیے اپنا کردار جاری رکھنا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ چین پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا اور خود بھی خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کے باعث یہود و ہنود کی گمراہ کن پروپیگنڈا مہم متحرک ہو گئی۔ امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کی اصولی سفارتکاری نے بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو اضطراب کا شکار کر دیا۔ مئی 2025 کی پاک بھارت کشیدگی میں کامیابی کے بعد پاکستان نے خطے میں اپنا بہترین اثر و رسوخ قائم کیا۔ اقوام متحدہ اور OIC سمیت علاقائی اور عالمی فورم نے پاکستان کی فعال ثالثی کردار کو تسلیم کیا۔ پاکستان کے فلسطین پر موقف اور بھارتی سفارتی کردار پر اسرائیل اور بھارت کو شدید تحفظات تھے۔ یہود و ہنود پروپیگنڈا مشینری پاکستان کے مثبت کردار کو کمزور کرنے لگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی میڈیا پر پاکستان کے خلاف گمراہ کن بے بنیاد الزام عائد کیا۔ پاکستان اسرائیل کے خلاف بوٹ فارم کے ذریعے امریکی اکاؤنٹ سے ٹویٹس کرواتا ہے۔ نیتن یاہو نے CBS کے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ اسرائیل تعلقات میں کشیدگی کا الزام بھی پاکستان پر عائد کیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے تمام خبروں کو قیاس آرائیاں قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ ایران طیاروں کی آمد و رفت سفارتی عملے تک محدود تھی۔ اسرائیل نواز CBS میں شیندی رائس کی تقرری اور باری ویس کی ادارتی سرگرمیوں کو متنازع قرار دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی حج مشن خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف نے اہم ملاقات کی۔ سردار محمد یوسف نے رواں سال کے جاری حج آپریشن کے انتظامات پر وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے کہا کہ عازمین حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، انہیں تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ عازمین حج کو پاکستانی ایئرپورٹس پر اور سعودی عرب میں بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ والنٹیئر ان پولیس پروگرام کے تحت انٹرنشپ پروگرام کے 28ویں بیچ کا انعقاد، مختلف یونیورسٹیز کے طلباء کی پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ آمد، DIG آپریشن محمد فیصل کامران کی ہدایات پر SSP آپریشن توقیر محمد نعیم کا طلباء کے وفد سے پروفیشنل پولیس ورک کے حوالے سے اظہار خیال۔ SP ہیڈ کوارٹرز منزہ کرامت نے ویمن سیفٹی ایپ، پولیس خدمت مراکز، کمیونٹی پولیسنگ پر لیکچر دیا۔ یادگار شہداء پولیس لائن سلامی پیش کی گئی اور فاتح خوانی کی۔ SP ہیڈ کوارٹر منزہ کرامت نے کہا، طلباء کے وفد کو ہجوم سے بچنے کے لیے SP محمد وارث کی سربراہی میں ARF کے خصوصی دستے کی جانب سے نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ طلباء کے وفد کو فائرنگ رینج پر فائر پریکٹس کروائی گئی۔ انٹرنشپ میں کمیونٹی پولیسنگ، پولیس ورکنگ، پولیس خدمت مراکز، ٹریننگ سینٹر، ARF ایلیٹ سینٹر اور کھلی کچہری آپریشن ونگ پر بریفنگ دی گئی ہے۔ تمام تر سرگرمیوں کو طلباء کے وفد نے سراہا، بہترین انتظامات پر پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، چوکی بی پاک دامن پولیس کی کارروائی، 2 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار، ملزمان کو خفیہ اطلاع پر نئی سڑک بی پاک دامن کے قریب سے گرفتار کیا۔ SP سول لائن کے مطابق ملزمان ریکی کر کے لوگوں کے ساتھ گن پوائنٹ پر وارداتیں کرتے، ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ اور چھینا گیا موٹر سائیکل برآمد کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان سابق ریکارڈ یافتہ، پولیس کو سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ ملزمان میں سکندر اور یوسف کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ SP سول لائن چودھری اسر علی نے کہا ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لاہور سے اپڈیٹ کریں گے، چودھری شافی حسین کی خصوصی ہدایات پر پاکستان مسلم لیگ کاف کے زیر اہتمام مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ میں کھلی کچہری، بیوہ سہارا کارڈ رجسٹریشن اور مارکہ حق ریلی کا انعقاد۔ پروگرام کی صدارت کوآرڈینیٹر وزارت صنعت و تجارت پنجاب ندیم پہلوان نے کی۔ کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے گئے۔ ندیم پہلوان نے متعدد مسائل کے حل کے لیے اقدامات کروائے۔ مستحق خواتین کی بیوہ سہارا کارڈ رجسٹریشن مکمل کی گئی۔ تقریب میں افتخار علی اوان، ندیم پگا والا، رانا مقصود عالم، حافظ طارق علی، حافظ محمد طارق، عرفان، رانا افضل، اعجاز خان، وقار وکی، سہیل بٹ، حسن بٹ، محمد احمد اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات شریک تھیں۔ خواتین رہنماؤں میں زاہدہ شفیق، میڈم فوزیہ، میڈم روہیل گل، میڈم فریحہ، میڈم شہزادی اور نازیہ اعجاز شامل تھیں۔
اس موقع پر قمر شاہ اور شیراز احمد خان نے اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ تقریب کے اختتام پر افواج پاکستان سے دھاری یکجہتی کے لیے مارکہ حق ریلی نکالی گئی۔ سید وجیہ الحسن شاہ بخاری نے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ اورکزئی میں اپر سینٹرل اور تحصیل اسماعیل دئی کے قبائل نے ضلعی ہیڈ کوارٹر کی منتقلی اور امن و امان کی خراب صورتحال کے خلاف احتجاجی گرینڈ جرگہ منعقد کیا۔ جرگے میں قبائلی مشران اور عوام کی بڑی تعداد کی شرکت۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر اپر اورکزئی میں ایسی موضوع اور تمام قبائل کے لیے قابل رسائی جگہ پر قائم کیا جائے۔ قبائلی مشران نے کہا کہ منتخب نمائندے اور ضلعی انتظامیہ قبائل کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں۔ جرگے سے خطاب میں مشران نے کہا جب تک ضلعی ہیڈ کوارٹر اپر اورکزئی میں منتقل نہیں کیا جاتا بابر میلہ ہنگو سے کسی قسم کی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مطالبات نہ ماننے کی صورت میں پولیو مہم کا بائیکاٹ کرنے کے علاوہ سرکاری امور کا بھی بائیکاٹ کر دیں گے۔ لاہور پولیس کا شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور پولیس کے 2 شہداء کی برسی کے موقع پر پولیس گارڈ نے شہداء کی قبر پر حاضری دی، سلامی پیش کی اور فاتح خوانی کی گئی۔ کانسٹیبل محمد افضل اور زاہد مراد نے فرض کی راہ میں جام شہادت نوش کیا۔ کانسٹیبل زاہد مراد اور محمد افضل 13 مئی 1992 کو موٹر سائیکل اسکواڈ میں تعینات تھے۔ دوران پیٹرولنگ ڈکیتی کی واردات کے بعد فرار ہونے والے ملزمان کی فائرنگ سے جام شہادت نوش کیا۔ فرض کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی خدمات کے اعتراف میں منعقدہ تقریب میں شہداء کے اہل خانہ بھی شریک تھے۔ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جانوں کو نذرانہ پیش کرنے والے شہداء محکمہ پولیس کا مان ہے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر منزہ کرامت نے کہا پولیس فورس کا قیام امن میں مثالی کردار ہے۔ محکمہ پولیس شہداء کی ورثاء کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ شہداء کی ورثاء کو گھروں کی فراہمی، بچوں کے لیے اسکالرشپ اور ملازمتوں کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری ہیں۔ محکمہ پولیس زندگی کے ہر موقع پر شہداء کے لواحقین کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ حاجی حنیف ریڈی میڈ گارمنٹس رنگ محل ڈی پوائنٹ پلازا شاہ عالم مارکیٹ کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ اس موقع پر آل پاکستان انجمن تاجران تنظیم کے عہدیدار صدر آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی، چیئرمین انجمن تاجران لاہور حافظ عطاء الرحمان جٹ، صدر لاہور میاں طارق فیروز، سینئر نائب صدر ایس ایم اختر، جنرل سیکرٹری نعیم بادشاہ، شہزاد بھٹی، شکیل بھائی، جنرل سیکرٹری انارکلی، خواجہ ندیم، صدر بانو بازار سلمان بھائی، تاجر رہنما مہر مبارک علی کی مختلف مارکیٹوں کے صدور اور جنرل سیکرٹری نے حاجی حنیف سے ملاقات کی اور مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری کی ہمیشہ کی طرح خدمت جاری رکھیں گے۔ تاجر اور تجارت کی فروغ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ قصور سے ہمارے بیورو چیف عباس علی بھٹی کے مطابق شدید گرمی، تپتی دھوپ کے باوجود اساتذہ اپنے مطالبات کے حق میں ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے سراپا احتجاج ہیں۔ احتجاج میں خواتین اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا کہ اساتذہ برادری کو درپیش مسائل کا فوری طور پر حل کیا جائے، جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ احتجاج میں شرکاء نے بینر اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اساتذہ کے حق میں نعرے درج تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مطالبات منظور نہ ہوئے تو دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ اساتذہ رہنماؤں نے کہا کہ تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے درپیش مسائل کا حل ناگزیر ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری مذاکرات کر کے اساتذہ میں پائی جانے والی بے چینی کا خاتمہ کرے۔